السلام علیکم، میرا نام ہے صفدر منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج از اسٹرینتھ۔ تو آج میں کچھ نئے مسئلے جو میں نے آبزرو کیے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان مسئلوں پر بھی بات کی جائے تاکہ انہیں غور کیا جائے تاکہ ہماری قوم، ہماری نسل ترقی کی طرف ہو سکے۔ تو سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے ہماری نسل کے بارے میں کہ ہماری جنریشن۔ میں جیسا کہ ایک ٹیچر ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں نے ان کی نیچر کو آبزرو کیا، انہیں دیکھا کہ ان کے ڈریم سلیکٹ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ڈریم سلیکٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ 8-10 پڑھتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، پھر بھی اس وقت وہ کنفیوژن ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے ڈریم سلیکٹ ہی نہیں ہوتے ہیں۔ جب ڈریم نہیں سلیکٹ ہوتے ہیں تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ یہ بنو، وہ کہتا ہے یہ بنیں گے۔ تو اس طرح کرنے سے وہ خود کنفیوژن ہو کر اپنی اسٹڈی اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے کہ گھر والوں کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، آپ کے ڈریم کیا ہے، ڈریم سلیکٹ ہونے چاہیے۔ ٹیچرز کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے بننا کیا، اور گاہے بگاہے روز بروز ڈیلی پوچھنا چاہیے کہ تم نے اپنے خواب کے بارے میں، ڈریم کے بارے میں کیا کام کیا، آج کیا کام کیا، تو ڈیلی اس پر کام کیا جائے تو تاکہ وہ ایک کامیابی کی طرف چل سکے۔ اب جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اگر سکسیس بک کے اندر آپ پڑھیں تو وہ وجہ سب سے مین کنکلوژن یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے ڈریم بچپن سے ہی بنائے اور ان پر کام کیا اور انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی۔ اور یہی وجہ ہے قوموں کی ترقی کی کہ اگر ہماری جنریشن، ہماری نسل اس طرح کام کرے گی، اپنے ڈریمز پر کام کرے گی تو وہ ایک دن کامیاب بنے گی۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ ہمارے زیادہ تر سٹوڈنٹس، ہمارے بچے، ہماری جنریشن کیا کر رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گھر جا کر آپ لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ زیادہ تر موبائلز، ٹی وی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یعنی کہ میڈیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو میڈیا انہیں کیا پیغام دے رہا ہے، تو یہ تو آپ جان سکتے ہیں۔ ابھی ایک ٹک ٹاک جیسی ایپ جو بند ہوئی ہے، وہاں پر ملینز آف دی فالوورز، بچے بڑے چھوٹے سب اس پر چلا رہے تھے اور سب اس پر گئے ہوئے تھے۔ تو وہ میڈیا کیا پیغام دے رہا تھا؟ تیز چلنے والے کو مشہور کر رہا ہے، تیز بولنے والے کو مشہور کر رہا ہے، غلط الفاظ بولنے والے کو مشہور کر رہا ہے، ولگیرٹی دکھانے والے کو مشہور کر رہا ہے۔ تو میڈیا ایک بہت بڑا غلط امپیکٹ ہماری جنریشن کے اوپر ڈال رہا ہے اور ڈال رہا تھا۔ تو یہ غلط امپیکٹ ہماری جنریشن کو جب پتہ چلے گا کہ اور اس میں ہمارا بھی بڑا رول ہے کہ ہم کن چیزوں کو ابھار رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو پروموٹ کریں گے، یقیناً ہماری نسل بھی ان چیزوں کو، آنے والی نسل بھی ان چیزوں کو پروموٹ کرے گی۔ اگر وہ دیکھے کہ یہ تیز چلنے والا، یہ تیز بولنے والا مشہور ہو رہا ہے، تو ہم بھی ایسی سکلز اپنے اندر لے کر آئیں تاکہ ہم بھی یہ کامیاب انسان بن سکیں، نہ کہ ہم میں وہ چیزیں دکھائی جائیں کہ جو ایک سائنٹسٹ، ایک لوگ پڑھے لکھے جو ایک قوم کی خدمت میں لگے ہیں، ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ ان کو نہ میڈیا پروموٹ کرتی ہے، نہ ہمارا معاشرہ پروموٹ کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف خاصی توجہ دی جائے، ان بچوں کو بتایا جائے کہ اصل میں سٹار کون ہے۔ ایک ناچنے یا گانے والا ایک اتنا بڑا سٹار نہیں ہے جتنا بڑا وہ معاشرے کو، جو قوم کو بدلنے والا سٹار ہے۔ تو حقیقتاً ہمیں اپنے سٹار، ہمیں سیلیبریٹیز ہمیں سلیکٹ کرنے چاہیے تاکہ بچوں کو بھی پتا ہو کہ یہ ایک بڑی شخصیات ہے۔ تو یہ ہمارا بہت اہم یعنی کہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر ہمیں بہت توجہ سے کام کرنا چاہیے۔ اسپیشلی میں والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس پر روزانہ اس پر کلاسز دی جائیں، انہیں بتایا جائے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، تاکہ ہماری قوم، جنریشن آنے والی اس قوم کی بہتری کر سکے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلد سے جلوس جانا شروع ہو گیا اور ملک میں انتشار، امن برباد ہو چکا ہے۔ تو جس طرح کہ آپ پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں، سابقہ حالات دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے کہ احتجاج سے یا ان طریقوں سے کبھی انقلاب یا کبھی چینج نہیں آیا۔ چینج آئے گا سوچ سے آئے گا۔ چیز مہنگی ہو جانا، سستی ہو جانا، یہ میں مانتا ہوں کہ چیز سستی ہو جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ چیز سستی ہو کر ہمارا ملک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مین مسئلے ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ امپروو کی جائے۔ چائنا ہے،
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو لے کر وہ چل رہا ہے اور سب لوگ وہاں پر خوشحال ہیں. ہماری آبادی کیا ہے؟ 22-23 کروڑ آبادی ہے. چائنا کی ہم سے 6 گنا بڑی آبادی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. وہ خوشحال ہے. وہ کس طرح خوشحال ہے؟ انہوں نے اپنے آپ پر کام کیا, انہوں نے انڈسٹری پر کام کیا, انہوں نے IT ڈپارٹمنٹ کام کیا, انہوں نے سائنس ڈپارٹمنٹ کام کیا, انہوں نے بہت سی چیزوں پر کام کیا. انہوں نے دیکھا کہ دنیا کو کیا چاہیے, ہم کیا دے سکتے ہیں, ہم کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں. اس طرح امریکہ جیسے ممالک نے بھی ان چیزوں پر کام کیا اور کام کرنے پر انہوں نے ترقی حاصل کی. چیزیں سستی یا مہنگی ہونے سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ ترقی حاصل کر لیں گے. یہ ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ اس کے لیے احتجاج نہ کریں, احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, لیکن ہمیں لانگ ٹرم کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ سڑکیں بن جانا, یہ دوسری چیزیں بن جانا, یہ مانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے, یہ تو ہماری بیسک چیزیں ہیں, لیکن جو ہمیں ترقی کی طرف لے کر جائیں گی چیزیں وہ یہ چیزیں ہیں. ہمیں ایسے شعبے بنانے ہوں گے, ایسی انڈسٹری بنانی ہوگی, ایسے ڈپارٹمنٹ بنانے ہوں گے جو ہمارے ملک کی معاشیات کو اوپر لے کر جائیں گے. اور جیسا کہ ہمارے پاس ایک بہترین ماہر معاشیات ہیں, بہترین ایسے لوگ ہیں جو مشورے بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارے ان مشوروں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری معیشت کیوں بہتر نہیں ہو رہی ہے؟ ان پر کام ہونا چاہیے. کیوں نہیں کام ہو رہا؟ یہ گورنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے اس پر کام کرے. تو یہ ہمارے مسائل جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے یا نواز شریف ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اچھے بندے کی سلیکشن کریں. آپ جا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, وہاں پر گانے چل رہے ہیں یا ڈھول بج رہے ہیں. گانے چلنے سے, ڈھول بجنے سے کبھی کہیں انقلاب نہیں آیا. انقلاب آتا ہے سوچوں سے آتا ہے, ایک نظریے سے آتا ہے, ایک پختہ ارادی سے آتا ہے. تو آپ یہ کیا کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون بندہ کیسا ہے اور کس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. کیا 23 کروڑ آبادی میں, 22 سے 23 کروڑ آبادی میں ایک ایسا انسان نہیں ہے, ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو اسلامی طور پر پورا اترتا ہو, جو ہر لحاظ سے پورا اترتا ہو, تاکہ ہم اس کے فالوور بن سکیں, جو دولت کو اپنا سب کچھ نہ بنائے, جو دولت کو اپنا معیار نہ بنائے, جو دولت کو اپنی عزت نہ بنائے. ہمیں اس لیڈر کو چننا پڑے گا جو اس قوم کے لیے سوچے گا, جو اس قوم کے لیے کچھ کرے گا. جتنی بھی اقوام نے انقلاب لے کر آیا تو یہی سوچ پر لے کر آیا, یہی نظریے پر لے کر آئے ہیں کہ ہماری قوم اوپر جائے گی. جیسا کہ میں نے ایک شخص سے سنا, اسپیچ کر رہا تھا, تو بہت بہترین اسپیچ کر رہا, تو اس نے پوچھا کہ یہ ملک کس کا ہے؟ تو سب نے بتایا ہمارا. تو اس نے پوچھا یہ بیوی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا میری. تو جب ملک اور بیوی ایک طرح سمجھے جائیں گے تو یہ ہم ترقی کر سکیں گے. تو یہی سوچ ہے کہ ملک جب ہمارا ہوگا, میرا ہوگا, تو میں نے اس پر کام کرنا ہے, تو ہم تب جا کے ترقی کر سکیں گے. 1881 کے اندر امریکہ میں اے سی کرنٹ آیا. اے سی کرنٹ لگنے سے ایک شخص مر گیا, ایک شخص کو لگا اور وہ مر گیا. 1882 کے اندر وہ سب تاریں زیر زمین ہو گئی. ہمارے یہاں سینکڑوں لوگ مر گئے, لیکن آج یہ تاریں ہمارے سروں پر موت کی طرح لٹکی ہوئی ہیں. ہم کب تک ایسے دیکھتے رہیں گے؟ ہمارا ماحول کب چینج ہوگا؟ ہم اگر انہی لوگوں کو دوبارہ لے کر آتے رہیں گے تو یقینا ہم یہی پریشانیاں, یہی مسئلے دوبارہ دیکھیں گے. عمران خان کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ کیونکہ انہیں زیادہ تر اکثریت ہی وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ کر, دوسری پارٹیز کو چھوڑ کر اس پارٹی میں آ گئی ہیں. ہم نے نئے چہرے لے کر ہی نہیں آئے, نئے سوچ لے کر ہی نہیں آئے, تو کس طرح ہمیں انقلاب جان سکتے ہیں؟ کیا ایک امیر شخص جو گاڑیوں میں رہنے والا, جو ایک اے سی میں رہنے والا, اسے کیا پتا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں؟ اسے کیا پتا ہے کہ دال کتنے کی ہے, چینی کتنے کی ہے؟ اسے دوسری خوردنوش کا کیا پتا ہے؟ اسے پتا ہی نہیں ہے. اس نے تو صرف اپنی زبان ہلانی ہے اور اس کے سامنے چیز حاضر ہو جانی ہے. تو ہمیشہ انقلاب اور ملک ترقی تب کرتا ہے جب یہ نیچے والے طبقے سوچیں گے, کچھ کریں گے, تب جا کے یہ چینج آئے گا. کبھی بھی یہ اوپر والا طبقہ ہمارے لیے تبدیلی نہیں لا سکتا. تو پلیز یہ میری باتوں کو سنیے. اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں ہمیں رسپانس نہیں مل رہا ہے کہ
लोग उन लोगों को रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो इन्हें इंटरटेन कर रहे हैं, जो इन्हें नाच कर दिखा रहे हैं, जो इन्हें गा कर दिखा रहे हैं, इन लोगों का मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। और हमारे जैसे लोगों के फॉलोअर्स क्या, हमारे तो कुछ लाइक्स भी नहीं है। ये लाइक्स मैं इसीलिए नहीं लेता कि मेरा कोई बड़ा घर बन जाएगा या मैं बड़ा कुछ आदमी बन जाऊंगा। ये मैं लाइक्स इसीलिए लेता हूं कि मेरी आवाज में ताकत आएगी, पावर आएगी, मेरी आवाज दूर तक जाएगी, लोग सुनेंगे। तो लोग सुनेंगे, शायद वो मेरे साथ कमेंट्स करेंगे, बातें करेंगे, अपने नजरियात शेयर करेंगे। तो हम ये एक, जब लोग एक सोच से इकट्ठे होते हैं तब जाके इनकलाब आता है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने देखी, अमली एग्जाम्पल, और तारीख ने साबित किया है कि अर्तुगरुल जैसे ड्रामे से कि इनकलाब कैसे आता है। जब एक कबीले का सबका एक नजरिया एक था कि हमने इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाना है, तो देखा उन्होंने फिर वो पास सिस्टम चला, यानी कि एक से दूसरे की तरफ चला। अर्तुगरुल ने उस्मान को दिया, उस्मान ने आगे दिया, तो तब जाके ये 600 साल की हुकूमत आई। अब हमारा एक वजीर आजम आता है या सदर आता है, वो चोरी करता है, वो खाना पीना खाता है, तबाह करके अगले को दे देता है, वो तबाह करता है, अगले को दे देता है। हमारा उल्ट सिस्टम चल रहा है। हम तरक्की की तरफ नहीं, हम बदहाली की तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम, ऐसे लोग इंतखाब करने पड़ेंगे जो स्ट्रगल करें, फिर उसे आगे पास करें, फिर वो स्ट्रगल करे, फिर आगे पास करें, तब जाके हम ये सोल्यूशन हल कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये नौजवान से मैं गुजारिश करता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है घर बना लेना, एक गाड़ी बना लेना, ये कोई सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो कौम के लिए हो, जो कौम अपने, ये असल में हमारा घर ये है, हमने इस घर को एक बड़ा बनाना है। यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पर अमन नहीं है, यहाँ पर कारोबार नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास स्किल्स नहीं है। तो ये चीजें हमने खुद पैदा करनी पड़ेंगी। प्लेटफॉर्म होता नहीं, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। प्लेटफॉर्म हमने बनाना पड़ेगा और हमने ये काम करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस आवाज को ताकत मिल सके और मुझे भी ताकत मिल सके। आपके लाइक्स हम मुझे हौसला देते हैं, आपके शेयरिंग मुझे हौसला देती है, ताकि मैं आगे और कोशिश कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया।